آج میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں توکل سمجھاؤں آپ لوگوں کو. یہ توکل ہے کس چیز کا نام؟ ابھی یہ کورونا چلا تھا تو اچھا خاصا آپس میں اختلاف چلا اس میں، اور علماء میں اور عوام میں، اور اس قدر یعنی مسائل کھڑے ہوئے، اور پھر اسی کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپس میں بس اختلافات پھیلتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ میں اونٹ کو باندھوں اور پھر بھروسہ کروں، یا بس ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ مالک ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، قید و توکل، اعقل و توکل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اس اونٹ کو اچھی طرح سے رسی میں باندھو اور پھر اپنے گھر جا کے سو اور پھر کرو بھروسہ. ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، اور جب صبح کو اٹھے یا تھوڑی دیر اپنے گھر میں گئے، دیکھا اونٹ غائب ہے. یار میں تو صدقات بھی نکالتا تھا، زکوٰۃ بھی نکالتا تھا، صبح کی دعائیں بھی پڑھے تھی، اور یہ بھی پڑھا تھا، اور میں نے تو آیت الکرسی بھی پڑھی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ تم نے خلاف شریعت کام کیا. توجہ چاہتا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا تم نے اللہ کا حکم توڑا. نہیں یار، ہم نے تو سنا جو مال تم زکوٰۃ نکال لو، بے فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے، مال زکوٰۃ نکالو، ساؤتھ افریقہ کے اپنے گھر کے دروازے کے باہر چھوڑو، 24 گھنٹے میں اگر کہاں سے کہاں نہ چلا گیا. ایسے پھرتے رہتے ہیں کالے، 24 گھنٹے میں کیوں گھر سے باہر چھوڑ دیا. اپنی جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، پہلے آپ تالا لگاؤ، دروازہ بند کرو، پھر دشمن سے حفاظت ہوگی. دروازہ کھلا چھوڑ کے باہر سہن میں سو رہے کہ نہیں اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے آیت الکرسی پڑھ لی. یہ جو آیت الکرسی پڑھی ہے، یہ جو صبح شام کے معمولات ہیں، جس نبی نے ہم کو یہ معمولات دیے ہیں، اسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسباب بھی اختیار کرو. تفصیل سے سمجھاؤں گا آج اس موضوع کو، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن میں ہے لوگ. دوا دارو کرنا، اور اگر ڈاکٹر نے مناسب سمجھا تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپریشن کرنا پڑے گا. دل کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، آپ تیار ہو جاؤ، یہ دوائی استعمال کرو، یہ دوائی استعمال کرو. نہیں، وہ بہترین ایک دعا بتا گئے مولانا، آیات شفا قرآن میں آئی، میں نے دم کر لیا، یار بہت مجرب ہے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ان اللہ تبارک و تعالی، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لم ينزل داعا الا وانزل له دواء، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اتاری کوئی بیماری مگر اس کے لیے دوا بھی اتاری. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور بیماری سے ابھی ذرا تھوڑے ٹھیک ہوئے تو کھجوریں جو ہے کھجوریں وہ آئی پیش کی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یا علی، اے علی رک جاؤ، انک ناقح او نقیح، روایت میں جو دو الفاظ میں سے کوئی آیا، تم ابھی کمزور ہو، معدہ کمزور ہے، یہ جو چقندر ہوتی ہے یہ تمہارے لیے بنائی جائے گی، اس میں سے تم کھاؤ یا نہ کھاؤ. ابواب الحمیتی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ترجمہ اس کا؟ پرہیز کے ابواب. ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث جو پرہیز کے بارے میں آئی. ارے میاں بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کس کے چکر میں پڑے ہو، کچھ نہیں ہوگا. جہالت ہے، جہالت ہے. اختیار الاسباب، تدابیر، اسباب کا اختیار کرنا ہم پر ضروری قرار دیا گیا ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام میدان جنگ میں جنگی ٹوپیاں کیوں پہنتے تھے؟
آپ کے سے زیادہ قوت ایمانی سے آیت الکرسی کون پڑھے گا؟ آپ سے زیادہ قوت ایمانی سے تینوں قل کون پڑھے گا؟ مگر کیوں اختیار کرتے تھے؟ تدبیر اسباب کو کیوں اختیار فرماتے تھے؟ حفاظت کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں، معاش کے سلسلے میں. بیوی بچے کی پیدائش قریب ہے، ابھی ہاسپٹل میں جانا، میرے چلے کا ٹائم آ گیا جناب، اللہ کا حکم ہے، میں دین کے لیے جا رہا ہوں، اللہ دیکھ لے گا، میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سب نمٹا لے گا. ارے ظالم، تو حکم الہی کو توڑ کے جا رہا ہے، کیسے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حکم الہی توڑ کے اور چھوڑ کے جا رہے ہو تم. ٹھیک ہے، جا رہا ہے، ان کو سن رہے ہیں. حکم الہی توڑ کے اور چھوڑ کے جا رہے. پیارے، تیرے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس وقت تیرے لیے حکم الہی یہ ہے کہ تو متوجہ ہو کر اپنی بیوی کو دیکھ، اس کی خیر خبر لے، اور اس کی صحت اور اس کے تمام انتظامات اور ہاسپٹل میں سارا بندوبست کر. یس، اگر ایسا کر لیا کہ اپنے بھانجے کو، یعنی ایسے محرم، کسی محرم ایسے رشتہ دار کو لگا دیا، سارے انتظامات کر لیے، اور اب اچھا جی ہاں میرا وقت آیا ہے چلے میں جانے کا، میں ملنگ بن کے نہیں جا رہا ہوں، سارا نظم و انتظام میں نے کر لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، چلے جاؤ، بسم اللہ، تم نے حکم کو پورا کر لیا. تو میرے عزیزو، اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے. اسباب ہر کام کے، ہر چیز کے اختیار کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے اسباب اختیار نہ کیے اور پھر موت واقع ہوئی، بتایا جا رہا تھا جان جا سکتی ہے تمہاری، یہ دوا لے لو، یہ لے لو، اس کو اختیار کر لو، یہ اختیار کر لو. مفتی تقی صاحب نے ترمذی کی شرح میں، جہاں وہ ابواب الاحکام کے تحت میں لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ یہ جو روبوٹ کو اور اشاروں کو توڑ توڑ کے نوجوان گاڑیاں دوڑاتے ہیں 160 70 80 پر، اور پھر ان کی گاڑیاں ٹکراتی ہے، دیکھیے کہ کیا لکھا ہے وہاں. آپ میں نہیں کہتا خودکشی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، گویا کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں، گویا کی خودکشی. حال سے بے حال، طبیعت انتہائی خراب. جی، شریعت کا حکم متوجہ ہے، مسجد میں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، ادھر وہ نہ کرو، تم ابھی اپنا علاج کرو، گھر ہی میں نماز پڑھو، اور نماز پڑھو. تمہیں وہی ہے، ایک آدمی مثلا بیمار ہے، کہیں کا اس کو گیس کی بیماری ہے، پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، ٹھیک، حرم شریف جاتا ہے تو بیچارہ یہ سوچتا ہے یار طواف اتنے کرنے تھے، یار صف اول میں جانا تھا، اور رمضان کا مہینہ ہے، حرم میں جا کے اثر کے بعد سے بیٹھنا تھا. اب بیچارہ اثر کے بعد سے جا کے بیٹھا، تجھے گیس کی بیماری، اللہ کے بندے، یہ جو گیس کی بیماری والا روک روک کے اور زور ڈال ڈال کے اپنی نماز پڑھے گا، مغرب کی نماز بھی تو نے مکروہ کر دی، عشاء کی نماز بھی تو نے مکروہ کر دی. تیرے لیے شریعت کا حکم یہ تھا کہ تو جا اور اپنے ہوٹل میں بیٹھ یا پیچھے کہیں بیٹھ، اور جب ہوا خارج ہو وہ کر کے اور جا کے وضو کر اور پیچھے سب میں نماز پڑھ. ثواب کہاں کا ملے گا؟ سب سے اول کا. اچھا، ہاں، سب سے اول کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ بیماری اللہ اتارتے ہیں تو بیماری کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ہم پر ضروری قرار دی ہے. ایک صحت مند آدمی ہے، لیزی ہے، کاہل ہے، سست ہے، ہوٹل میں پڑا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا 10 منٹ پہلے وضو کر کے بھاگ رہا ہے، پیچھے سب میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہے محروم، یہ ہے محروم. اور ایک آدمی دل میں تڑپ رہا ہے، یار مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، یار کیا کروں، اور مجھے گیس کی بیماری ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں، دیکھو یہ تو ساتھی چلے گئے صف اول میں، زہر سے جا کے بیٹھ گئے تھے، تراویح کے بعد آئے ہیں، میرا بھی جی چاہتا تھا میں بھی ایسا کروں. میرے پیارے، تجھے اللہ تعالیٰ بغیر اس مشقت کے اٹھائے، ان سب کا پورا ثواب دینا چاہتے ہیں، تو کیوں حد سے بڑھ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کے برابر میں پڑوسی تھا ایک، ان کا کثیر العیال تھا، بچے بہت تھے، دن بھر بیچارہ کمایا کرتا تھا، تھک کے چورا ہو جاتا تھا شام کو، کیونکہ حلال کمائی، حلال، حرام نہیں چاہیے بھائی، چاہے جتنی مشقت اٹھانی پڑے، بچوں کو کھلانا ہے تو حلال کھلانا ہے. اب وہ مشقت اٹھاتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ رہا تیرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا.
فرمایا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہی مرتبہ اللہ نے مجھے بھی دے دیا ہے. یہ معمولی آدمی نہیں تھا عبداللہ مبارک، بہت عظیم محدث، مجاہد، اور جو آج ہم صوفی کہتے ہیں تقوی والے، اور کیا اور کیا اور کیا. کیا بات تھی؟ بات یہ تھی وہ جو تڑپ تھی اندر، وہ جو کڑھن تھی اندر، وہ جو لگن تھی اندر، وہ جو شوق تھا، مگر بیچارہ شریعت کے ایک تقاضے کی وجہ سے، شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر پا رہا تھا. میں نے مکہ شریف سے بیان کیا 15-20 منٹ کا. بیان کا خلاصہ کیا؟ ایک ہے تقاضے طبیعت اور ایک ہے تقاضے شریعت. میرے عزیزو، طبیعت کے تقاضے کو پورے کرنے پر اللہ نہیں ملتا، شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے پر اللہ ملے گا. یہ جوش میں آ کے ہم چلو بھائی میں خانقاہ میں چلا لگانے جا رہا ہوں، چلو میں تبلیغ میں جا رہا ہوں، چلو میں مدرسے میں جا رہا ہوں. تیرے ذمے حقوق واجبہ ہے، تو ان کو ادا کیے بغیر ہر ایک کو لگا ہے آج کل شوق، جو عمرہ عمرہ عمرہ. تیرے اوپر اتنا قرض ہے اور تو اتنے حالات میں ہے اور گھر والوں کی کفالت نہیں کر پا رہا ہے. عمرہ 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 فرض ہے، واجب ہے. پھر وہاں جائیں گے تو ملتزم پہ، بھائی کسی بھی طرح، بھائی ملتزم پہ، بھائی دعا، بھائی جا کے کمرے میں کہنا ہے نا ارے آج تو مزے آ گئے صاحب، ایسے چمٹ کے محنت. تو جو غیر محرم لڑکیوں سے اور عورتوں سے جو تیرا بدن ٹچ ہوا اس کا کیا ہوگا؟ اور جو ایک دوسرے کو دھکا دیا تو نے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو نے اپنی طبیعت کا شوق پورا کیا ہے، تقاضا طبیعت پہ تو نے کیا، تقاضا شریعت نہیں تھا، یہ اللہ نہیں ملنے والا. حجر اسود پہ گیا، لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، دھکا مکی ہو رہا ہے دھکا مکی ہو رہا ہے. بوسہ دے کے گیا کمرے میں فخر سے، آج تو باہر آ گئی، مزے آ گئے صاحب، بس حجر اسود کو چوم کے آیا ہوں. لوگ جو اچھا، اسے یوں تو پوچھو کس طرح سے کیا تو نے. یہ سب تقاضا ہے طبیعت پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہاں، تو بات کہاں سے چلی تھی کہ بیمار ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ کی میری بات نہیں، ارے یار اللہ کا نام لے کے کھا جانا کیا ہوتا ہے. اب نزلہ شدید ہے، گلے میں تکلیف ہے، درد ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا جوس، اور وہ بھی یہ اس کا جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا جوس، اور سامنے والے نے پیش کیا. رے میاں کیا ڈرتے ہو یار، اتنا وہ نہیں ہوا کرتے، پی جاؤ. شریعت کا حکم ہے کہ نہیں پینا اس وقت میں، اس لیے کہ اس کی مضرت تجربے سے ثابت ہے کہ یہ گلے کو نقصان دے گا، ٹھنڈا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بھروسہ اللہ پہ کرو، بسم اللہ پڑھ رہے ہو، غلط کام پر بسم اللہ پڑھ رہے ہو. غور سے سنیے میری بات کیا کہہ رہا ہوں، خلاف شریعت کام پر آپ بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہے ہو. توکل پہ آ جاؤ، لوٹ آؤ. میں عرض کر رہا ہوں کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ اسباب اختیار کر کے نتیجہ کس کے سپرد کرو؟ اللہ کے حوالے کر دو. خوب اچھے سے سمجھانا ہے انشاءاللہ، ابھی بہت تھوڑا سا میں نے ذکر کیا ہے. تو اسباب حفاظت کو حفاظت کے لیے، ارے اسے تو وہم ہو گیا خام خواہ، یار کچھ بھی نہیں ہے، کیوں وہم میں پڑے ہو میرے عزیز؟ وہم الگ چیز ہے، اور حفاظت کے اسباب یعنی اس درجے میں کہ جس درجے میں مطلوب ہے اور ہم کر سکتے ہیں اطمینان سے، زیادہ ڈیپلی، زیادہ گہرائی میں جانا، یہ ہے منع. صحت کے اسباب، حفاظت کے اسباب جی، اور اسی طرح معاش اور روزی کے اسباب، یہ اختیار کرنا ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کا کمانا یہ فرض ہے، ہمارے ذمے ہے. میں اللہ کی راہ میں نکل گیا ہوں، سب انتظام ہو جائے گا. کہاں سے ہو جائے گا انتظام؟ نہیں میاں، جب میں دین کا کام کروں گا تو اللہ میرا کام کریں گے. وہ دین ہی کا کام ہے جو تو جد و جہد کرے گا حلال کمانے کے لیے، وہ دین کا کام ہے. اگر وہ دین کا کام نہ ہو جو عبداللہ مبارک، اور یہ تو روایات میں ہے، روایات میں. تو میرے عزیزو، اگر کوئی صحت کے اسباب اختیار کر رہا ہے تو یہ نہ کہو بسم اللہ پڑھ کے کر جاؤ یہ اور کر جاؤ یہ اور کوئی پرواہ نہیں. حفاظت کے اسباب اختیار کر رہا ہے تو یہ نہ کہو ارے اتنے نہیں ڈرا کرتے، کوئی خاص بات نہیں. ڈر الگ چیز ہے، ڈرنا الگ ہے، اور تدابیر کسی چیز کی اختیار کرنا یہ الگ ہے. جی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ڈر اور خوف اسے کہتے ہیں
تدبیر اختیار کر لی پھر بھی دماغ پہ کے اندر سے خوف نہیں جا رہا ہے، پھر بھی ڈر اور خوف دل میں طاری ہے. اب کیوں طاری ہے بھائی ڈر اور خوف جب تم نے تدبیر اختیار کر لی؟ اس کا مطلب تم اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھتے ہو.